السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بیت المقدس کی تاریخ کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا تو جو سکرین پر ویڈیو نظر آ رہی ہے پہلے اس کو کلک کریں اور اس ویڈیو کے اینڈ پر پارٹ نمبر 2 ملاحظہ فرمائیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ ناظرین، تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ 135 عیسوی میں جب یروشلم کی یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی تب اس شہر کی زمین پر ہل چلا کر ویران کر دیا گیا۔ رومن عہد میں ہیکل سلیمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کوڑے اور غلاظت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومن امپائر کو شکست دے کر بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت یہودیوں کا کوئی گنبد نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی، یہی مسجد مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے۔ اس سادہ سی مسجد کے تعمیر کے بعد تقریباً 50 سال اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد اٹھائی۔ عربی میں قبۃ کا مطلب گنبد اور صخرہ کا مطلب چٹان ہے، اسی لیے مسیحی اور یہودی قبۃ الصخرہ کو ڈرام آف را کہتے ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی مقدس ہے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت زیادہ رد و بدل کیا۔ مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجا بھی تعمیر کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی ہیں اور بالآخر 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے۔ 1929 عیسوی میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ فریڈریک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 عیسوی سے لے کر 1917 عیسوی تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کیں، شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 عیسوی میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کی، البتہ سلطان عبدالحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید ثانی کی معزولی اور جلاوطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر 1917 عیسوی کو برطانوی جنرل ایلن بی نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اسی دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے۔ 19 نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ نے فلسطین کے تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکہ بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بیت الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔
اسرائیلی پارلیمان 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کے قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کے بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارت خانے قائم کیے ہیں۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیلی روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان ایوبی جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے رکھی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور اپنے خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں، لیکن ان کی خود کی مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہے، تو یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے آج ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ان 57 مسلمان ملکوں پر بھاری ہے جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض۔ ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔